بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ جو بندہ علم دین حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق حلال عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم ہزار عبادت کرنے والوں کے مقابلہ میں اکیلا شیطان پر حاوی ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اللہ کی اگر تیری رہنمائی سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے جو بہت قیمتی اور عزیز ہوتے ہیں بہت بہتر ہے۔ ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہت بہتر ہے اور تمہارے دین کی سب سے اچھی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتے ہیں اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ ایک اور جگہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پر چلائے گا اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر رکھ دیتے ہیں اور صاحب علم کے لیے آسمان میں رہنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی یعنی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں، اور بلا شبہ عالم کی آبد پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی سب ستاروں پر ہوتی ہے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑے ہیں، انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے۔ جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا فائدہ لے لیا۔ قرآن پاک کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا وہ اقرا ہے، یعنی پڑھیے۔ مزید قرآن پاک کی 6,000 آیتوں میں سے سب سے پہلے جو 5 آیتیں نازل فرمائی گئی ہیں ان میں سے بھی قلم کی اور علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔